بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبہ میں ہم واقعہ کربلا ذکر کریں گے کہ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کا کردار، ان کی شہادت اور آپ کے خانوادہ، آپ کے ساتھیوں، ان کا کردار اور ان کی شہادت، اس بار گوش گزار کریں گے۔ جب کربلا کے میدان میں شب عاشور ہوئی، 61 ہجری شب عاشور، 10ویں محرم کی رات، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا، اپنے خانوادوں کو جمع کیا، جو 72 ساتھی آپ کے وہاں موجود تھے، آپ کے خاندان والے تھے، آپ کے اہل و عیال تھے، اقارب تھے، سب کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد، فرمایا اس وقت روئے زمین پر میں اپنے ساتھیوں سے بڑھ کر کسی کے بھی اصحاب کو وفادار نہیں جانتا۔ اس وقت ساری روئے زمین پر جتنے وفادار میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، اس طرح روئے زمین پر کسی کے بھی نہیں ہیں، اور جتنے جانثار میرے ساتھی ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جتنے نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، روئے زمین پر ایسے اہل بیت بھی کوئی بھی نہیں، ایسے اہل بیت بھی کوئی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں میری طرف سے جزا دے کہ تم نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ آئے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ سے چلے مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ سے حج کے دنوں میں نکلے، حج کے دنوں میں 8 ذوالحجہ کو نکلے، حج کے دنوں میں، اور مکہ کی فضاؤں کو، پاک فضاؤں کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلے آئے اور اس سرزمین میں آگے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں میری طرف سے جزا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے سب کو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا فَانْطَلِقُوا فِي حِلٍّ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے گھر والوں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ، امن کی جگہ پر چلے جاؤ اور حرمت والی جگہ پر چلے جاؤ، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ کیوں؟ اور کہتے ہیں کہ میری تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، نہ میں تم پر کوئی بوجھ ڈالوں گا، نہ کوئی ملامت ڈالوں گا، نہ کوئی عیب جوئی کروں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ اب رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی سواری لے، اپنا اونٹ لے، اور میرے اہل بیت کے افراد کو اپنے ساتھ لے اور یہاں سے چلا جائے، یہاں سے چلا جائے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں تم سب کو اللہ جزا دے، ثم تفرقوا فی البلاد فی سوادکم ومدائنکم حتی یفرج اللہ، تم سب بکھر جاؤ، چلے جاؤ، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی عطا کرے گا، تمہیں وسعت عطا کرے گا۔ یہ سارا انہوں نے کس وجہ سے کہا؟ اپنے جانثار ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے چچا زاد بھائیوں سے، اپنے بانجوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے کس لیے یہ خطاب کیا؟ اب اس کی وجہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس وجہ سے تمہیں کہہ رہا ہوں فَإِنَّ الْقَوْمَ يَطْلُبُ فِيَا وَلَوْ أَصَابُونِي لَهَوْا عَنْ طَلَبٍ غَيْرِي، کہتے ہیں یہ جتنے بھی یہاں لوگ جمع ہیں، جتنی بھی فوجیں جمع ہیں، ہزارہ افواج میرے سامنے کھڑی ہیں، انہیں تم سے غرض نہیں ہے، انہیں تم سے
غرض نہیں ہے، یہ صرف مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، مجھے قابو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مجھے قابو کر لیں گے اور میں ان کے حوالے ہو جاؤں گا تو کہتے ہیں میرے علاوہ یہ تم سب کو بھول جائیں گے، لہذا صرف میں اپنی جان ان کے سپرد کرتا ہوں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا، ان کے خلاف لڑوں گا، شہید ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا، جو بھی کروں گا۔ تو فرمایا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، تم بچ جاؤ گے۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یوم شب عاشور یعنی 10ویں محرم کی رات، جو پہلے اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، تو 10ویں محرم کی رات کو آپ نے یہ خطبہ دیا اپنے ساتھیوں سے، چراغ بھی گل کر دیے، روشنی بھی بجھا دی، کہتے ہیں تاکہ تم میں سے کسی کے جانے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی ہچکچائے نہ، لہذا چلے جاؤ۔ اب دیکھیے امام علی مقام کے ساتھیوں کا جذبہ، ان کا جذبہ سنیے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے بھائی کہنے لگے ہم واپس جا کر لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ اتنے اچھے سردار اور روئے زمین پر سب سے اعلیٰ افسر اور اپنے چچازاد بھائیوں کو تم دشمنوں کے لرگے میں چھوڑ آئے ہو، ہم کیا جواب دیں گے پیچھے؟ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اے حسین ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کو آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ یہ اس وقت انہوں نے جملے بولے جب انہیں یقین تھا کہ ہماری شہادت پکی ہو گئی ہے۔ اتنے ہزارہ فوجی، 20,000 کا لشکر، انہیں پتا تھا کہ کل کا دن ہماری موت ہے، ہماری شہادت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ امام علی مقام آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شہادت قبول ہے، آپ کا ساتھ چھوڑنا قبول نہیں، آپ کا ساتھ چھوڑنا قبول نہیں۔ پھر آپ کے ایک اور ساتھی کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھیوں میں سے، صحابہ میں سے حضرت سعد بن عبداللہ حنفی، وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ دیکھ لے کہ یہ میرے محبوب کے جو نواسا ہے، محبوب کا بیٹا ہے، اس کے ساتھیوں نے میرے محبوب کے محبوب کی کیسے حفاظت کی ہے، حفاظت کا حق کیسے ادا کیا ہے، کیا اپنی جانیں بچا کر میدان سے بھاگ گئے یا اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں؟ کیا اپنی جانوں کو ان کی جان پر ترجیح دی، اپنی حرمت کو ان کی حرمت پر ترجیح دی، اپنی عزت کو ان کی عزت پر ترجیح دی؟ فرمایا ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ دیکھ لے کہ ہم نے رسول کے اصحاب کی، رسول کے اہل بیت اطہار کی کیسے حفاظت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کے اہل بیت کی کیسے حفاظت کی ہے۔ فرمایا جب تک یہ نہ اللہ جانے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت سعد بن عبداللہ حنفی جو اہل بیت اطہار میں سے نہیں تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے صحابی تھے، آپ کے رفقا میں سے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں گا، یہ لوگ مجھے اس طرح قتل کریں گے کہ
ہر مرتبہ جب مجھے زندگی ملے یہ مجھے جلا دے اور جلا کر میری راکھ اڑا دے۔ 70 مرتبہ اسی طرح کرے، مجھے زندگی ملے میں آپ پر قربان کر دوں، اللہ کے دین پر قربان کر دوں، الہ کلمات اللہ پر قربان کر دوں، تو ہر مرتبہ یہ مجھے جلا دیں، میری راکھ ہوا میں اڑا دیں۔ تو کہتے ہیں 70 تو کیا، جتنی مرضی زندگیاں مجھے مل جائے میں ساری زندگیاں قربان کر دوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے یہ بولا، کہتے ہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کسی نے جانا کدھر ہے؟ اہل بیت اطہار کا ساتھ چھوڑ کر جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر وہ جائے گا کدھر؟ ایک نہ ایک دن دشمنوں کے نرگے میں آ جائے گا، موت تو آنی ہے نا، کربلا میں نہیں تو کہیں اور جگہ۔ تو وہ شہادت اور عظیمت کی موت اتنی بلند درجہ، اللہ کے کلمہ کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، حضور کے لائے ہوئے دین پر، دین کی حرمت کی حفاظت کے لیے۔ کہتے ہیں چاہے مجھ پر اتنا بھی ظلم و ستم ہو جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اور اب تو مجھے صرف ایک بار ہی قتل ہونا ہے، جب 70 زندگیاں ملیں اور میں آپ پر قربان کر دوں تو یہ تو ایک بار ہی شہادت، ایک بار کسی نے دنیا میں آنا ہے، ایک بار ہی قتل ہونا ہے، تو میں یہ سعادت چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے بولا۔ اور پھر آپ کے ایک اور ساتھی کھڑے ہوئے، حضرت زہیر بن کین، حضرت زہیر بن کین وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر قتل زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالی 1000 زندگیاں دے دے اور 1000 بار مجھے شہادت دے دے تو مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنی 1000 زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کر کے آپ کی جان بچا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں اور آپ کی زندگی بچا لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت زہیر بن کین نے یہ امام علی مقام کے سامنے یہ جملے بولے، امام علی مقام کے سامنے، یہ ان کی شہادت کا جذبہ تھا، یہ ان کی وفاداری کا جذبہ تھا، ان کی محبت کا جذبہ تھا، ان کے عشق کا جذبہ تھا کہ اپنا سب کچھ اتنے طاقتور دشمن کو سامنے دیکھ کر بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہی جذبہ تھا جو صحابہ کرام نے غزوہ بدر پر پیش کیا، غزوہ بدر پر پیش کیا۔ صحابہ کرام کا بھی غزوہ بدر کے موقع پر یہی جذبہ تھا، انہوں نے دیکھا دشمن اتنا طاقتور ہے، غزوہ احد کے موقع پر بھی یہی جذبہ تھا، دشمن اتنا طاقتور ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ذرائع کم ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں تعداد کم ہے، اسلحہ کم ہے، اونٹ، گھوڑے، نیزے، تلواریں، برچھیاں، یہ سب کچھ بھی کم ہے، لیکن انہوں نے آقا سے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں تو آپ کے حکم پر ہم پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے اور آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہی جذبہ شب عاشور اور یوم عاشور حسین کے ساتھیوں نے دکھایا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے دکھایا۔ انہوں نے کہا ہم بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب کچھ قربان کر دیں گے، 70 زندگیاں ملے وہ بھی قربان کر دیں گے، 1000 زندگی رب کی بارگاہ سے ملے وہ بھی قربان کر دیں گے۔
تاکہ آپ کے مشن کی تکمیل ہو جائے. دین کو بچانے کا مشن، مصطفیٰ کے مشن کو، مصطفیٰ کے دین کو بچانے کا جذبہ، دین کی سربلندی کا، تاکہ دین بچ جائے، دین اگلی نسلوں تک منتقل ہو جائے. لیکن وہ بدبخت، وہ ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. اور پھر دیکھیے کہ یوم عاشور کو بھی سیدنا امام حسین نے ایک خطبہ دیا یزیدی لشکر کے سامنے، کوفیوں کے سامنے. انہوں نے ایک خطبہ پڑھا. وہ کہتے ہیں ان کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر آ کر بولنے لگے، فرمانے لگے فَأَلْبِسُونِي فَانْظُرُوا مَنْ أَنَا. اے لوگوں غور کرو، دیکھو کہ میں کون ہوں، دیکھو میں کون ہوں، غور کرو کہ میں کون ہوں. ثُمَّ رَاجِعُوا أَنفُسَكُمْ فَآتِبُوهَا. اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا حلال ہے؟ کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا مجھے شہید کرنا یہ تمہارے لیے جائز ہو چکا ہے؟ میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہو چکا ہے، حلال ہو چکا ہے؟ آگے فرماتے ہیں الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ وابن وصیتی، وابن وصیتی، اور جن کے بارے میں حضور نے وصیت کی تھی مولا علی شیر خدا، کیا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور وابن عمی ہی، اور کیا ان کا چچا کا بیٹا نہیں ہوں؟ وَأَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمُصَدِّقِ لِرَسُولِهِ، اور کیا میں سارے مومنوں سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہوں اور سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں ایسا نہیں ہوں؟ پھر آگے فرماتے ہیں اَوَلَمْ لَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ أَمَّ أَبِي، کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں کیا وہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ اَوَلَيْسَ جعفر والشہید والطیار فی الجنۃ امی، اور کیا حضرت جعفر طیار جو جنت میں ہے کیا وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ یعنی انہوں نے اپنا نسب بیان کیا، حضور کے واسطے سے اپنا نسب بیان کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کے واسطے سے اپنا نسب بیان کیا، حضرت حمزہ کے واسطے سے اپنا نسب بیان کیا، حضرت جعفر طیار کے واسطے سے اپنا نسب بیان کیا. پھر آگے کہتے ہیں کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ حضور نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے انتما سیدہ شباب اہل جنہ، کہ اے حسن اور حسین تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو. فرمایا کیا تمہیں یہ نہیں پہنچا؟ اور فرمایا پھر آگے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، میں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. یہ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے یوم عاشور کے موقع پر کہا. انہوں نے یہ بھی جملہ بولا کہ کیا میں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوں، ان کی آنکھ کا تارا نہیں ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سنی حسین سے محبت کرتا ہے، اہل سنت کا ہر فرد حسین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت رکھتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اگر تم میرے اس قول کی، میرے اس فرمان کی تصدیق کرو تو یہی حق ہے، جو میں نے تمہیں بولا ہے یہی حق ہے.
اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر گرفت کرتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں نے جو بولا ہے حق بولا ہے، سچ بولا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو، تم مجھے جھوٹا جانتے ہو، تو تمہارے پاس اور صحابہ بھی موجود ہے، اور صحابہ بھی موجود ہے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری ہیں، یہ حضرت سہل بن سعد ہیں، یہ زید بن ارقم ہیں، یہ حضرت انس ہیں رضی اللہ عنہم۔ جاؤ ان سب صحابہ سے جا کر پوچھو، جابر بن عبداللہ سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، سہل بن سعد سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ عنہم، ان سب سے جا کر پوچھو کیا انہوں نے حضور سے یہ فرامین نہیں سنے؟ وہ سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے آقا کی زبان سے یہ فرامین سنے، حضور کی زبان سے یہ فرامین سنے ہیں۔ یہ سارے جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ بڑے مؤرخین، جلیل القدر مؤرخین اور جو بڑی بلند پایہ کتب ہے تاریخی، ان میں یہ درج ہے۔ امام طبری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں، امام ابن الاسیر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ان اقوال کو درج کیا ہے۔ امام حسین کا یہ خطبہ درج کیا ہے، امام حسین کا یہ خطبہ درج کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے کہنے پر شک کرتے ہو، میرے اس قول پر بھی شک کرتے ہو، تو سن لو کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، نواسا ہوں تمہارے نبی کے، سید المرسلین کا نواسا ہوں۔ فواللہ ما بین المشرقی والمغربی ابن بنت نبی غیری۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک رسول کا کوئی نواسا بھی میرے علاوہ موجود نہیں ہے جو حضور کی شہزادی کا بیٹا ہو، حضور کی شہزادی کا بیٹا۔ کہتے ہیں اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے، میرے سوا کوئی نہیں ہے حضور کی شہزادی کا بیٹا، نہ تم میں سے نہ تمہارے علاوہ۔ کہتے ہیں اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، میرا خون بہانا چاہتے ہو، تو کیا میرا خون اس وجہ سے بہانا چاہتے ہو میں نے تمہارے اندر کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے اندر کسی کا مال چرایا، ڈاکہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے؟ کیا کسی کو میں نے نقصان پہنچایا، زخمی کیا ہے؟ یہی شکلیں ہوتی ہیں نا کسی کی جان لینے کی، جو شریعت نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، قصاص، اور اگر کوئی ڈاکہ کرے، ڈاکہ زنی کرے تو اس کو بھی اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے، اور اسی طرح زخمی کرے تو وہ بھی جراحت کی جائے، اس کا بھی قصاص لیا جائے۔ کہتے ہیں میں نے تو نہ تمہارے اندر کسی کا قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ زنی کیا، کسی کا مال چرایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ اور پھر آگے آپ نے فرمایا یا شیس بن ربعی، اے شیس بن ربعی، حجار بن ابہر، زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خط لکھ لکھ کر یہاں آنے کی دعوت نہیں دی تھی؟ تم نے مجھے خط لکھے تھے کہ اے امام آ جائے، امامت کی سیٹ ڈالی ہے، یزید بدبات ہے، ملعون ہے، حضور کے لائے ہوئے دین کو، آخری نبی آخری رسول کے لائے ہوئے دین کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے، آقا کے دینی اقدار کو برباد کر رہا ہے، اخلاقی اقدار کو مٹا رہا ہے، اور نوجوان لونڈوں کو، نا تجربہ کار نوجوان لونڈوں کو تخت سلطنت پر براجمان کر رہا ہے، اکابر صحابہ کو ان کی سیٹوں سے ہٹا کر نوجوان لونڈوں کو، اوباش لونڈوں کو براجمان کر رہا ہے،
دین کو مست کر رہا ہے۔ اے امام علی مقام، آپ کوفہ آ جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جھنڈا لے کر یزید کے خلاف کھڑے ہو جائیں، دین کا پرچم سر بلند کرے، دین کو اقتدار پر لانے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر یزیدی تحت الٹ دیں گے اور دنیا میں دین کا پرچم پھر نافذ کر دیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تعلیمات کا احیاء کر دیں گے۔ فرمایا کیا تم نے سب نے یہ مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یہ سارے خطوط تم نے مجھے لکھے، لیکن اب پھر گئے ہو، اب تم پھر گئے ہو، اب تم پھر گئے ہو۔ ان یزیدی لشکروں پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ ان پر بدبختی کی مہر نصب ہو چکی تھی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے بھی ایک مومن امام حسین کا جانثار نکل آیا، حضرت خور جب انہوں نے امام حسین کا خطبہ سنا، عمر بن سعد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم امام حسین کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے یا تلوار نیام میں ڈال دو گے؟ یہ عمر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید بدبخت ہو گیا، یہ بھی مال کے پیچھے بدبخت ہو گیا، یہ بھی جاہ و منصب کے پیچھے بدبخت ہو گیا۔ کہنے لگا ہم تو تلوار اٹھائیں گے، ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھا کر جہنم نہیں خرید سکتا۔ حضرت حر نے وہ لشکر چھوڑا، امام حسین کے لشکر میں آ گئے، امام حسین کے لشکر میں آ گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے حر تمہیں مبارک ہو، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو۔ حر کا کیا مطلب؟ آزاد۔ تمہیں دنیا میں بھی جہنم سے آزادی مل گئی ہے، آگ سے آزادی مل گئی ہے، رسوائیوں سے آزادی مل گئی ہے، اور آخرت میں بھی جہنم سے آزادی مل گئی ہے، آخرت میں بھی جہنم سے آزادی مل گئی ہے، آخرت میں بھی جہنم سے آزادی مل گئی ہے۔ اس کے بعد آغاز جنگ ہوا، عمر بن سعد نے تیر مارا اور آغاز جنگ ہوا، اور آپ کے ساتھی میدان کربلا میں آنے شروع ہوئے، میدان کربلا میں آنے شروع ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی وہ پہلے نکلے، پھر ان کے بعد حضرت بریر بن حزیر، عمر بن قرظہ انصاری، خر بن یزید، نافع بن ہلال اور زہیر بن کین، یہ سارے جانثار آتے چلے گئے، سارے جانثار آتے چلے گئے اور اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کرتے چلے گئے۔ سارے آپ کے ساتھی شہید ہو گئے۔ پیچھے کون بچ گئے؟ حضرت امام حسین کا گھرانہ، خانوادہ رسول، اہل بیت اطہار کا گھرانہ، وہ پیچھے رہ گیا۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے کہ انہوں نے کیسے شہادتیں دی میدان کربلا میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شہادتوں کی معرفت نصیب فرمائے، اور جس طرح انہوں نے کلمات حق کی سر بلندی کے لیے حضور کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی دین کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔